बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी हक़ाइक़ के लिए मैं हूँ महबूब रहमान तनोली। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जो 6 नहरें जो सदर सिंध पर निकाली जा रही हैं और सिंध में एहतजाज हो रहा है, उस सिलसिले में आज वज़ीर आला ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि हम वफाक की हुकूमत गिराने की सलाहियत भी रखते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत सिंध पर जो नहरें निकाली जा रही हैं इसकी हिमायत से वो दस्तबरदार हो जाए। और ख़ासकर सिंध को जिस बात पे ज़्यादा एतराज़ है वो चोलिस्तान से निकाली जाने वाली नहर पे है, उस पर ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। और इस पे उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की पहले भी मुखालफत की थी और इसे तो मुश्तरका मफादात की कौंसल में जाना चाहिए, वहाँ से फ़ैसला होना चाहिए। और ये अगर यहाँ से फ़ैसला होता है तो सिंध हुकूमत और सिंध के अवाम इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और हम अवाम के साथ खड़े हैं। अब इसका पस मंज़र भी ये तो एक तरफ होगी बात जो उसने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और उस पर धमकी भी दे दी कि वफाक की हुकूमत गिराएंगे। अगरचे इस बात में ज़्यादा कोई सदाकत नज़र नहीं आती क्योंकि ये अवाम को ही सिंध के अवाम को ये दिखाने के लिए किया जा रहा है, वरना सिंध के उससे ये पता है इनको मुराद अली शाह को भी कि वफाकी हुकूमत अगर गिर गई तो उनकी अपनी भी क्या हैसियत रह जाएगी, ये उनको भी पता है। क्योंकि वफाकी हुकूमत में वो इत्तेहादी न होने के बावजूद सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और उसके अलावा भी जितने भी जो हुकूमत वफाकी हुकूमत खड़ी है या उसके जो साथ ये इत्तेहादी न होने के बावजूद उसकी हिमायत करते हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि इनके मुफादात है वहाँ। और दरिया सिंध पर जो 6 नहरें निकालने के मनसूबे की NOC दिया गया इरसा की तरफ से, तो उसकी मंजूरी भी सदर मुमलिकत ने दी। आसिफ अली ज़रदारी ने ख़ुद मंजूरी दी और 6 नहरें निकालने की हिमायत की सदर मुमलिकत की तरफ से। सदर मुमलिकत को उस वक्त भी पता था ये कि दरिया सिंध से ये नहरें कहाँ जानी है, किस तरह निकालनी है, पानी कहाँ जाएगा और पानी कितना ज़ाया होगा, कितना उनको मिलेगा। सिंध से सिंध की ज़मीनें मुतासर होंगी, लेकिन इसके बावजूद सदर मुमलिकत ने उसकी मंजूरी दी। अब जबकि सिंध के अवाम उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये मंसूबा मंजूर नहीं है। ख़ासकर जो चोलिस्तान की चोलिस्तान कनाल है उस पर ज़्यादा काश्तकार सिंध के सरापा एहतजाज है, सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हो रहा है। ऐसे में वज़ीर आला का इस तरह का मौक़िफ़ अख्तियार कर लेना हैरत की बात है। गरचे इस पे सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बात कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने तब बात की है जब वो ख़ुद उसकी मंजूरी दे चुके थे। सदर मुमलिकत ख़ुद मंजूरी देने के बाद उस पर बात कर रहे हैं कि उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और जब उनको बिलावल भुट्टो को पता है कि इसकी सदर मुमलिकत ने हिमायत की थी, इसके बावजूद अब वो इस पर मामला उठा रहे हैं, तो इसका मतलब सिंध के अवाम को एक मरतबा फिर ये बताया जा रहा है कि वो सिंध के लिए ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं। हालांकि वो इस तरह करते हैं तो सदर मुमलिकत मंजूरी ही न देते, लेकिन ये बात पस पर्दा जिस पे वो बात नहीं कर रहे हैं, सिंध नहीं बात कर रहा, जो सदर मुमलिकत नहीं बात कर रहे हैं। और ये जो हकीकत है वो ये है कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल बनाई गई है, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होती है, उसके तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबे के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। वही सिंध की जो सिंध और पंजाब और दीगर सूबों की बंजर ज़मीनें आबाद करने का मंसूबा है, इसे स्पेशल फार्मिंग भी कहा जा रहा है। और इसमें इसकी मंजूरी ली गई थी, उसका NOC इरसा के ज़रिए लिया गया था और उसमें सबकी हिमायत हासिल थी। तब ये जब मंजूरी ली गई, अब जब के बाद में सिंध के अवाम उसके खड़े हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाज गरचे अभी तक उनका अलामती ही है, वो धमकियों की हद तक है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद जब उनको पता है कि ये मनसूबा वफाकी हुकूमत का नहीं है, ये वफाकी हुकूमत ये नहरें नहीं निकाल रही। गरचे वफाकी हुकूमत मजबूरन हिमायत ज़रूर कर रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत का ये फ़ैसला नहीं है। ये फ़ैसला ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल के तहत ये इक़दाम जो किए जा रहे हैं उसका ये एक हिस्सा है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का जो मंसूबा है उसका एक ये बंजर ज़मीनों को आबाद करना भी उसी सिलसिला की एक कड़ी है। क्योंकि जब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबे के तहत इन 6 नहरों को निकाला जाएगा तो बंजर ज़मीनों को आबाद किया जाएगा। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में पहले ही पानी की कमी है और
91 کے بعد جب 1992 میں جب یہ ارسا بنا تھا تب سے جو پانی کا 91 کا منصوبہ ہے، تب سے لے کر اب تک پانی کی پاکستان میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ اور اس میں جو سندھ کے پانی کی جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو پانی کی ضروریات ہے وہ 65 لاکھ کیوسک پانی چاہیے انہیں، جبکہ وہاں 18 لاکھ پانی دستیاب ہے۔ تو اس صورتحال میں جب یہ کنال بنے گی، چولستان کنال بنے گی، 2 کنال سندھ کے لیے، 2 کنال پنجاب کے لیے، بلوچستان اور کے پی کے لیے ایک کنال ہے، اس طرح ٹوٹل 6 کنال بننی ہے جو بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا منصوبہ ہے، جس کی پہلے پیپلز پارٹی نے اوپری قیادت نے حمایت کر دی تھی، منصوبے پہ منظوری بھی دی تھی صدر نے، لیکن اب سندھ میں آوازیں اٹھنے کے بعد سندھ میں جب صرف کاشتکار نہیں ہے، سندھ میں مختلف ترقی پسند مصنفین اٹھ گئے، ڈاکٹرز اٹھ گئے، مختلف جو سول سوسائٹی ہے اٹھ گئی ہے، جی ٹی اے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہا ہے۔ تو ایسے میں پیپلز پارٹی کو جب یہ لگا کہ پورا سندھ چیخ رہا ہے کہ پاکستان گرین پاکستان انیشیٹو اس منصوبے کے تحت سندھ میں تو پانی کی بالکل کمی واقع ہو جائے گی، وہ تو بنجر ہو جائیں گی زمینیں، بالکل پہلے ہی آباد کرنے کے لیے انہیں پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ تو ایسے میں جب پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ سندھ تو احتجاج کر رہا ہے اور وہ اس منصوبے کی حمایت میں تنہا ہو جائیں گے اور پھر سندھ کی عوام سے سامنا کرنا پڑے گا، تو بس سندھ پہ سوال اٹھے گا، تو ان سوالات کا جواب وہ کیسے دیں گے؟ تو ایسے میں پھر موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ اس سے منصوبے کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ لیکن پھر بھی کسی حد تک یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ارسا کے جب وہ این او سی جاری کیا تھا سابق نگران حکومت میں، جب ارسا ترمیم دی گئی تھی اور اس کے بعد کناز کے این او سی جاری کیا تھا، تو سندھ حکومت کی طرف سے تب بھی وہاں مخالفت کی گئی تھی۔ یہ اچھی بات ہے، بے شک وہ جس کا بھی منصوبہ ہے جیسا بھی ہے، اگر آپ کے مفادات ہیں کم از کم آپ بول رہے ہیں، اس کے مقابلے میں پنجاب میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پنجاب کی حکومت میں جب ان کو اپنے اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس طرح اس منصوبوں کی حمایت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں یہ سندھ کا علاقہ اس سے متاثر ہوگا، اس سے چولستان منصوبے سے، وہاں بتایا جاتا ہے کہ سرائکی سرائکی علاقے کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو اس چولستان کی بعض علاقے کو آباد کرنے سے تو ان کو فائدہ ہوگا، لیکن بہت سارے سرائکی علاقے بھی پانی کے سے متاثر ہوں گے۔ اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اس جب ماہر معیشت کیسر بنگالی اور ارسا کے ترجمان کی طرف سے بھی اس پہ تحفظات اظہار کیا گیا تھا کہ بعض علاقے متاثر ہوں گے۔ خاص کر کیسر بنگالی نے تو غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک طرف جب یہ بنجر زمینیں آباد ہو جائیں گی تو بہت ساری وہ جو گندم اگاتی زمینیں ہیں اور جو مختلف زرعی زمینیں ہیں صوبوں میں، پنجاب اور سندھ میں، اور بالخصوص سندھ میں، وہ جو زمینیں جن سے گندم اگائی جاتی ہے، جن سے باقی فصلیں اگتی ہیں یا کسی حد تک آباد رہتی ہیں، وہ بھی غیر آباد ہو جائیں گی، کیونکہ بنجر پانی جو ہے وہ زیادہ شفٹ ہو جائے گا ان منصوبوں میں۔ جو بنجر زمینیں آباد کرنے میں جب بنجر زمینوں کی طرف پانی جائے گا، جو پانی جب زرعی زمینوں کی طرف سے کٹ لگ جائے گا تو ظاہر ہے وہ متاثر ہوں گے۔ تو اس صورتحال میں بڑا یہ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں سندھ حکومت ایک مبہم سا غیر واضح سا موقف اپنائے ہوئے ہے، وہ کھول کے بات بھی نہیں کر رہے، اور اس طرح پریس کانفرنس سے ایک سیاسی سا وہ موقف اپنایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو صدر مملکت کو واضح طور پہ اس بات پہ سامنے آنا ہوگا، بے شک وہ اس منصوبے کی خود انہوں نے منظوری دی تھی، اور دوسرا پیپلز پارٹی کی قیادت کو باتیں کرنے کے بجائے سامنے آنا ہے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کا منصوبہ ہے کہ جو ایک طرف جہاں بنجر زمینیں آباد ہو جائیں گی، اس پہ ظاہر ہے جب بنجر زمینوں کی بات آئے گی تو اس میں سرمایہ کاری آئے گی، اس میں بڑے بڑے ادارے کارپوریشنیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ اس طرح کے منصوبوں میں حصہ لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو اس گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زمینیں لیز پر دے کے آباد کرنے کا منصوبہ ہے، اس میں آباد کاری تو اچھی ہو جائے گی، زرعی زمینیں آباد ہو جائیں گی، لیکن جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ تو اس طرح ان سے نمٹنے کے لیے اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس طرح کے اقدامات پہ نظر ثانی ہو تو ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو سیدھی بات کرنی چاہیے۔ یہ بات وہاں کرنے کے بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ
یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اجلاس میں یہ معاملہ اٹھایا جائے، وہاں یہ بات کی جائے، کیونکہ جو زمینیں آباد کرنے کا جو منصوبہ ہے گرین پاکستان انیشیٹو، یہ اسی SIFC کا منصوبہ ہے، وہیں بیٹھ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہیں سے وہ فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے، وہیں فیصلوں پہ نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف سے مطالبہ کرنا بالکل بے سود ہے، یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہی ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کس طرح کر سکتے ہیں ایک منصوبے کی حمایت سے انکار، جو وہاں ایک بڑے فورم پہ ہوا ہے، جو ظاہر ہے اب کوئی مانے نہ مانے، یہ وفاقی حکومت کے پیرالل ایک وفاقی کابینہ کے ایک پیرالل پلیٹ فارم بنا ہوا ہے SIFC، اور وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کی وفاقی حکومت سوال ہی نہیں پیدا مخالفت کر سکے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ نے کسی فیصلے پہ نظر ثانی کرنی ہے تو جرأت کا مظاہرہ کریں، وہاں معاملہ اٹھائیں اور یہ سیاسی سٹنٹ سے پیچھے ہٹیں۔ اگر آپ کو سندھ کے مفادات عزیز ہیں، اب اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی اس کا متبادل منصوبہ لائیں، تاکہ وہ جو بنجر زمینیں آباد کرنے کا منصوبہ ہے وہ بھی چلتا رہے، اس کے متبادل کوئی آپ کے پاس راستہ ہے، پلان ہے تو وہ بھی پیش کرے۔ تو اس طرح کے سیاسی حملے، سیاسی اس طرح کی دھمکیاں جس سے کہ وہ وفاقی حکومت ہم گرا سکتے ہیں، مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں، تو وفاقی حکومت اس طرح نہ گرے گی، نہ آپ کے کہنے پہ کوئی عمل ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے مفادات ہیں تو بیٹھ کے بات کریں اور اس طرح راستہ نکالیں۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ پیپلز پارٹی کی جو مراد علی شاہ نے دھمکی دی ہے وفاقی حکومت گرانے کی، اس سے پہلے بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس پہ سخت موقف اپنائیں گے۔ صدر مملکت کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار تو ہو چکا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر صدر مملکت نے اس وقت اس کے مخالفت نہیں کی جب اس کی منظوری دی جا رہی تھی، اس وقت انہوں نے اس ایکٹ کی منظوری دے دی۔ اب وہ آگے اب جب منصوبہ عمل درآمد کی طرف بڑھ رہا ہے تو اب یہ ایک دم ان کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کہاں تک جاتی ہے یا اپنے اس موقف پر کہاں تک عمل کرتی ہے، کیونکہ مفادات اگر سندھ کے ہیں تو ان کے سیاسی مفادات بھی ہیں، وہ سیاسی مفادات کے تحت بھی ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جو پلیٹ فارم ہے جہاں اس پہ بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے ایک پریس کانفرنس سے کریں اور وہاں بیٹھ کے بات کریں اور متبادل کے اس طرح راستہ بنائیں تاکہ جو وہ بنجر زمینیں آباد کرنے کا منصوبہ ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور اس پر کوئی متبادل راستہ بھی نکالا جا سکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔